اعجاز صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ دین کے ستون کہلاتے ہیں. اب اگر کوئی یہ سوال پوچھے ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ یہ تو سب فرض ہیں، لیکن ان میں سے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جیسے میں یہ پوچھ رہا ہوں، صحیح ہے، تو زیادہ فضیلت کس کی ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال پوچھا جا چکا ہے اور یہ پوچھا گیا تھا چھٹے امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جو امام ابو حنیفہ وغیرہ اور دیگر افراد کے استاد رہے. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر میں نے جعفر صادق کے پاس 2 سال نہ پڑھا ہوتا، نہ گزارے ہوتے، تو نعمان اصل نام تھا امام ابو حنیفہ کا، تو نعمان ہلاک ہو جاتے. امام جعفر صادق سے یہ سوال پوچھا گیا جو حیدر بھائی آپ نے سوال کیا کہ سب سے افضل رکن دین کیا ہے، تو امام نے جواب یہ دیا، کہا کہ بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج وولایتنا لنا اہل البیت. نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ہم اہل بیت سے محبت، یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ دیکھو، نماز مریض کے پاس ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے، وہ ٹال سکتا ہے. روزہ اگر ایک وقت ہوتا ہے کہ مریض ہے، من کانا مریضن او علی سفرن، اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. من کانا ذا مالن او لا مالن، یا مالدار ہے یا بغیر مال کے ہے، تو وہ ممکن ہے کہ زکوٰۃ نہ دے، اگر بغیر مال کے تو زکوٰۃ نہیں دے گا، مالدار ہے تو زکوٰۃ دے گا، معاف ہے. نماز میں کہیں نہ کہیں گنجائش ہے کہ تم بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے نماز پڑھ سکتے ہو. سبحان اللہ. روزے میں چھوڑنے کی گنجائش ہے. حج میں اور زکوٰۃ میں اگر مال نہیں ہے تو حج بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے. لیکن ہم اہل بیت کی محبت ایسی ہے، چاہے تم بچپنے میں ہو، چاہے جوانی میں ہو، چاہے بڑھاپے میں ہو، چاہے تم مالدار ہو، چاہے غریب ہو، ہر حالت میں فرض اللہ نے. سبحان اللہ.